السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. پروگرام ہے رفا ریہیب ریڈیو شو اور میں ہوں ڈاکٹر فضا مہنور خان. سامعین، آج کا موضوع ہے ایفیزیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطرناک دماغی چوٹ یا فالج کے بعد زبان یا گفتگو میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا اگر سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو مریض بول نہیں پا رہا ہوتا، اظہار نہیں کر رہا ہوتا اپنی بات کا. یہ تمام کیفیات معیار زندگی کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں، کیونکہ زبان، گفتگو شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو ماہرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ شمیم کیانی صاحبہ. آپ نے ریہیبلیٹیشن سائنسز میں PhD کی ہوئی ہے اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسپیچ لینگویج پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سینئر لیکچرر میڈم مریم نادر کیانی صاحبہ. آپ نے MS اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کی ہوئی ہے اور آپ کا اپنے شعبے میں 7 سالہ تجربہ ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم، پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کا شعبہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے سامعین کو آگاہ کریں، اور جو ہمارا آج کا عنوان ہے، موضوع ہے ایفیزیا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے مس فضا نے انٹروڈکشن تو دے دیا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے اسپیچ اور لینگویج پیتھولوجی، آج اس کے بارے میں جو کوئی بیماری یا آ جاتی ہے اس کو آج ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. یہ بہت اچھے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، جیسے ہمارا اپنا یہ رفا کا بھی ایک چینل، ایک پلیٹ فارم ہے. ان جو ہے پروگرامز کے لیے اسپیسیفکلی جو ایک ایمرجنگ فیلڈ اس میں ہوں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جیسے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں نئے آئے ہیں جو کلینیکل پروگرامز ہیں جن کی اتنی اویئرنیس ابھی نہیں ہے. تو اس طرح کے پروگرامز کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور ہونے بھی چاہیے. اور جیسے ہم نے یہ سٹارٹ بھی کیا ہے، تو آج کے دن جو ہے میں تھوڑا سا اسپیچ اور لینگویج پیتھولوجی جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں بھی جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو بتاؤں گی کہ بیسیکلی یہ کیا ہے. پھر اس میں ایک اسپیسیفکلی جو ایک ڈومین ہے ہم اس کے بارے میں، یا ایک جو کنسرن یا پرابلم آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ آج ڈسکس کریں گے. بیسیکلی جو ہے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے جس میں ہم دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی ہے، بولنے کی ہے، سمجھنے کی بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہم میں ہوں تو ہم ایک مکمل طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. تو ایک کسی بھی پرسنالٹی کے لیے ہر چیز بہت معنی رکھتی ہیں، لیکن جہاں تک بولنے کی بات آتی ہے، میرے لحاظ سے بھی یا ہر ایک کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ میری یہ فیلڈ ہے اس لیے، تو جو بولنا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جو بھی چیزیں اپنی کوئی بھی چیز کنوے کرنی ہو تو ان الفاظ کے چناؤ کے ہی تھرو ہم جو ہیں ہر کسی تک پہنچا سک رہے ہوتے ہیں، جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسپیچ اور لینگویج پیتھولوجی اس کے نام سے جیسے اسپیچ ہے اور لینگویج ہے، یہ ایک ہمارا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، کمیونیکیشن مواصلاتی ہے. اس کے انڈر یہ 2 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جس میں ایک ڈومین اسپیچ آ رہا ہوتا ہے، ایک لینگویج آ رہا ہوتا ہے. تو دونوں میں اپنے ہی اندر سب آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ہمیں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، بولنے کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، سمجھنے کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں ہمارے اسپیچ اور لینگویج پیتھولوجی ہے، اور اسپیچ تھراپسٹ جو ہیں یہ لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایفیزیا کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہمارا بیسیکلی جیسے میں بتا رہی ہوں کہ اسپیچ اور لینگویج، تو یہ ہمارا ایک لینگویج کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. اور یہ کسی جیسے اگر ہم جنرلی بات کریں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ یا اس میں ہے. یہاں پہ بیسیکلی آج میں تھوڑا یہ فوکس کروں گی اس پاپولیشن کو جو زیادہ تر ہماری نگلیکٹڈ پاپولیشن رہتی ہے، ان دیٹ سینس کہ وہ تھوڑی ہمارے اولڈ ایج میں چلی جاتی ہے، جیریاٹرک پاپولیشن آ رہی ہوتی ہے. تو ایفیزیا جو ہے یہ بھی ایک بولنے کا مسئلہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. تو آپ دیکھیں، ایک جو ہمارا برین ہے وہ پراپرلی فنکشن کرتا رہے گا تو ہم فزیکلی بھی ہر طرح سے ایکٹیو رہیں گے. تو جہاں تک یہ تعلق جو ایک ہم نے آج ڈومین چوز کی ہے اپنے اسپیچ اور لینگویج میں، ایفیزیا ہے، تو اس میں ہمارے اس جو ہمارا دماغ یا برین ہے اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس دیے، برین میں بھی ہمارے مختلف جو ہیں وہ حصے ہیں، اور ہر حصے کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی یا کسی نہ کسی پرفارمنس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو ہمارے جو اگر میجرلی دیکھا جائے تو جیسے ہمارا دایاں بازو اور بایاں بازو ہوتا ہے، تو ہمارے دماغ کے بھی ایک دایاں حصہ ہوتا ہے اور ایک بایاں حصہ ہوتا ہے. تو جو ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہمارا بایاں حصہ ہوتا ہے وہ بہت جو ہے اس میں معنی رکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے لیے رسپانسیبل ہے. تو یہ جو ہے لینگویج کا، یہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ یہ
بچوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے پیدائشی بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہم جو اولڈ ایج کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکوائرڈ ہوتا ہے, کہ اس میں باقی ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. تو جو اس میں بیسیکلی جو ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ یہی لوگ ہیں جو کوئی بول نہیں سک رہے اور سمجھ نہیں رہے, تو یہ لینگویج کے ڈومین میں آتا ہے جس میں دو ہماری یہ امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایکوائرڈ یعنی کہ پہلے اس بندے کو بول چال آ گئی ہوئی تھی اور اب کوئی اس طرح کا کوئی فالج یا کوئی دماغی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ آیا ہے. بالکل بالکل, یہ میں تھوڑا سا اس کو اور الیبوریٹ کر دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے نا بول چال سے ریلیٹڈ یا سمجھنے سے بھی ریلیٹڈ, تو ہم اس کو دو مین کیٹیگریز میں کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹل یعنی کہ پیدائشی مسئلہ, کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے میں سمجھ یا بول یا چال میں آ رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے سمجھ بھی ہے, بول بھی, سب کچھ ٹھیک ہے, ہم اس کو ایکسپریس بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسان کہ جس کو کوئی نہ کوئی دماغی چوٹ لگ جائے اور بہت زیادہ اس میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بعد میں ایفیکٹ کر جائے, یا تو وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا تو یا وہ پھر اس کو بول نہیں سک رہا ہوتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دونوں چیزیں ہم اس کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کر رہی ہے. جیسے اگر وہ سمجھ نہیں رہا تو ڈیفینیٹلی جب سمجھ نہیں رہا تو اس طرح وہ ہمیں ایکسپریس بھی نہیں کرے گا, اور جب وہ لفظوں سے بول نہیں سک رہا ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو سمجھ نہیں ہے, شاید اس کو سمجھ اس ٹائم ہوگی لیکن وہ ان لفظوں کا دماغ میں جو ہے ہمارے وہ ایک پلاننگ پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے وہ ان کی لفظوں کو جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا وہ والا ایریا جو ہے یا کون سا وہ حصہ ہے اس ٹائم جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہوا ہے. یہ ایکوائرڈ کی اس میں بات کر رہی ہوں کہ جب جیسے پہلے ٹھیک ہوتے ہیں اور بعد میں ہمارے جو مسئلے آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں, لیکن اس میں جب آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے گا تو اس کی یہ ہسٹری نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کو کوئی ایشو رہا ہے یا وہ سمجھ نہیں رہا تھا یا بول نہیں رہا تھا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا. جو پہلی ہسٹری ہوگی وہ ایسا ہی ہوگا کہ بالکل جیسے میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب بول رہے ہیں, اس طرح سے آپ کے پاس جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا لیکن اب کچھ عرصے سے کوئی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ایک جیسے آپ نے فالج کا نام لیا, یہ تو بہت اوبویس ہے, لیکن کچھ ایسے بھی اس میں جو ہیں مسائل آ جاتے ہیں دماغی کہ جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ افیکٹ کر کے یہ بھی چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو پیشنٹ یہی کوٹ کرے گا, کچھ چیزیں اوبویسلی فزیکلی بھی آ رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو جس کی وجہ سے نہیں ہے, کچھ نہیں بھی ہوتے جو ہم کو پھر ہم ایز اے اسپیچ تھراپسٹ بھی یا ایز اے ڈاکٹر بھی ان کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میڈم جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ایفیزیا کے بارے میں بتایا کہ پہلے وہ جو شخص ہوگا وہ بول پا رہا ہوگا, اس کی گفتگو, تو کیا اس کی مختلف اقسام بھی ہیں؟ اس اقسام کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے, اور پھر ان کی شرح. بالکل ڈاکٹر فضا, جیسے کہ میڈم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہمارے دماغ کے وہ حصے جو ہمارے لینگویج یا ہمارے بول چال کے لیے متعین ہیں, اگر ان میں کسی قسم کی خرابی ہو جائے, چاہے وہ فالج کی وجہ سے ہو یا کسی سرجری کی وجہ سے ہو, تو انسان کی گفتگو اور انسان کے بول چال میں فرق آتا ہے. اور تو اس حساب سے اس حساب سے ہم اس کو ڈفرینٹ براڈ کیٹیگریز میں, مطلب 4 اقسام میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا حصہ متاثر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں جو لینگویج کے جو 2 سینٹرز ہیں وہ بیسکلی متعین کیے ہوئے ہیں, جس میں ایک ہے بروکاس فرنٹل پارٹ انوالو ہوتا ہے, ایک ہے ٹیمپورل لوب پہ ورنیکیز ایریا انوالو ہوتا ہے. اگر کسی کا فرنٹل ایریا کسی فالج, اسٹروک یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا کسی ٹراما کی وجہ سے متاثر ہو گیا ہے, تو اس کے جو علامات ظاہر ہوں گی وہ بروکاس افیزیا, یعنی کہ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپریسو افیزیا یا نان فلوئنٹ افیزیا کی علامات ظاہر ہوں گی. اب اس افیزیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ کے اظہار میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہوتی ہے, اپنے خیالات کے اظہار میں دقت آ رہی ہوتی ہے, اس کی اسپیچ جو ہوتی ہے بہت شارٹ ہو جاتی ہے اور یس یا نو پہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ 1 منٹ میں 10 سے 15 ورڈز
ادا کر سکتا ہے. اچھا, اور جہاں تک اس کی سمجھ کے مطلب اس کی سمجھ کی صلاحیت ہے وہ ریلیٹیولی یا قدرے بہتر ہوتی ہے, لیکن اس کے اظہار میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. اور اسی طرح وہ اس کی رائٹنگ ایبلٹی, یعنی کہ اگر وہ ہم کسی سے کہیں اور پوچھیں کہ اپنے بارے میں بتائیں اور وہ اپنے بارے میں بتا نہیں سک رہا, اس کو بولنے میں دقت آ رہی ہے, لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ یہی چیز ہمیں لکھ کے دکھاؤ تو اس کو لکھنے میں بھی, اپنے خیالات کو اظہار کرنے میں, لکھنے کے طریقے سے بھی اس کو بہت زیادہ دقت آ رہی ہوتی ہے. صحیح, یعنی کہ اگر کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے تو یہ سمجھ پائے گا مریض کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن وہ بول نہیں پائے گا. ہاں جی, جس طرح ہم کنورسیٹ کر رہے ہیں تو وہ جو بروکاس فیزیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کافی حد تک ہماری بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہماری گفتگو میں شامل نہیں ہو سکتا. پھر دوسری جو ایک قسم ہے جس کو نان فلوئنٹ افیزیا کہتے ہیں, اس کو دوسرا ورنکی افیزیا بھی کہتے ہیں. وہ جب ہمارے جو بول چال کے جو حصے ہیں دماغ میں, ورنکی ایریا اگر متاثر ہو جائے تو پھر اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی علامات اس طرح کی آتی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا, اس کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے, لیکن جو اس کا جو بولنا ہوتا ہے اس کی روانگی یا اس کی وہ بہت متواتر طریقے سے بول رہا ہوتا ہے, پریس آف اسپیچ ہوتی ہے اس کی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سوال کچھ پوچھیں, جواب کچھ آ رہا ہوتا ہے, اور اس کو وہ کسی بھی کمیونیکیشن میں کسی بھی قسم کی جس طرح گفتگو میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. اور دوسری جو سگنیفیکنٹ ایک اور اہم جو بات ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جو گفتگو کے دوران جو وہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور بالکل ایسی پکچر آتی ہے جیسے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے یا کچھ سائیکوٹک پیشنٹ ہے جس سے بات کچھ کی جا رہی ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے. اس میں اس کی روانگی تو بہتر ہوتی ہے, لیکن اس کی سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. پھر ایک اور افیزیا ہے جسے ہم کنڈکشن افیزیا بولتے ہیں. کنڈکشن افیزیا میں جب ہمارا آرکویٹ فیسیکولس یعنی جو گرے میٹر ہے جو کہ بروکاس افیزیا کو اور ورنیکی افیزیا کو جس نے آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا, اگر وہ متاثر ہو جائے تو پھر کنڈکشن افیزیا کی سمٹمز آتی ہیں, علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی نا بولنا بھی بہتر ہوتا ہے, اس کی فلوئنٹ ہوتا ہے, اس کی اس میں روانی ہوتی ہے, اور اس کی سمجھ بھی قدرے بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ کوئی جملہ رپیٹ کرے اور جملہ لفظ, تو اس کو اس چیز کی اس کو دہرانے میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہوتی ہے. تو بہت زیادہ دقت آ رہی ہوتی ہے, اور اس طرح نا اس کی جو کمیونیکیشن یا مواصلاتی جو نظام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو کنڈکشن افیزیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, یہ اپنی گفتگو کے دوران جو ان سے مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اگر جس طرح میں ایک پیشنٹ ہے کنڈکشن افیزیا کا پیشنٹ ہے, میں اس کو پکچر نیمنگ کارڈ دکھاتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ کیا ہے, ریفریجریٹر ہے, اس کو فریجریٹر, اوہ نو ریفریجریٹر, انلیس اینڈ انٹل, مطلب وہ تب تک منہ سے الفاظ ادا کرتا رہے گا جب تک وہ صحیح لفظ تک نہ پہنچ جائے. تو ان کو اپنے ایررز کا اندازہ ہوتا ہے. فلوئنٹ افیزیا میں تو پریس آف اسپیچ ہوتی ہے, بندہ بول رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے, نیولوجسٹک پیرافریزیاز کر رہا ہے, نئے نئے الفاظ بنا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو آخری جو قسم ہے جسے ہم گلوبل افیزیا کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے برین کے جو میجر ایریاز ہیں جو ہمارے بول چال کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں, اگر میجر ایریاز متاثر ہو جائیں تو جو علامات ظاہر ہوں گی وہ گلوبل افیزیا کی ہوتی ہیں. اب گلوبل افیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی ڈفرینٹ ڈگریز ہوتی ہیں, بعض ہوتی ہیں سیویرٹی ہے, بعض ہوتی ہے مائلڈ ہے. تو اس حساب سے اس میں جو پیشنٹ کی جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے جیسے لگتا ہے وہ بالکل میوٹ ہے, اس کو الوف ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہ وہ اپنی بات کا اظہار کر سک رہا ہوتا ہے, نہ اس کو دوسروں کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اگر سویئر گلوبل افیزیا ہو. پھر گریجولی اگر وہ تھوڑی بہت یس یا نو میں آنسر کر بھی دیتا ہے لیکن اس کی کمپریہنشن بھی بہت زیادہ انٹیکٹ نہیں ہوتی, وہ ڈفرینٹ جیسٹرز اینڈ کیوز کے ذریعے تو بات کا جواب دے سکتا ہے یا سمجھ لیتا ہے کہ اگلا مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے, لیکن اس کی کمیونیکیشن کی جو طاقت ہے, جو ایبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کا لکھنا, اس کا پڑھنا, اس کا بولنا, اس کے سمجھنے کی صلاحیت, جو ہمارے جو 4 مین پیرامیٹرز ہیں نا وہ تمام متاثر ہوتے ہیں. اور ریپیٹیشن, دہرائی کی قابلیت بھی اس کی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے.
یعنی کہ آپ نے 4 اقسام میں ایفیزیا کو تقسیم کیا. پہلا یہ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہوگا چیز کو, وہ سمجھ رہا ہوگا چیز کیا ہے, لیکن وہ بول نہیں پائے گا, تو اس کا نام. ہاں جی, دیکھنا اور سمجھنا, مطلب پہلی اقسام یہ ہے کہ جس میں وہ اس لوگوں کی باتوں کو, ہاں مطلب بول نہیں پائے گا, بولنے میں اس جی کو مشکل, اظہار میں دشواری ہوگی. اور دوسری ٹائپ میں یہ تھا کہ دوسری قسم میں یہ تھا کہ وہ بول ہی نہیں پائے گا, یعنی رک رک کے, اور بہت بول صحیح رہا ہوگا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی. ہاں جی, ایک گرامیٹزم اسپیچ ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی سمجھ بہتر ہوتی ہے. اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ چمچ مجھے دے دیں, سپوز کریں جس طرح پانی کا گلاس ہے, تو وہ سمجھ رہا ہوگا. لیکن اگر میں اس سے پوچھوں گی یہ کیا ہے, اور مطلب یا کوئی اگر میں پکچر, تو اس کو بیان کرنے میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہوگی. ایک میں بیان نہیں کر پا رہے آپ, ایک میں آپ بیان کر پا رہے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بالکل. ایک یہ ہے کہ وہ آپ بیان کریں لیکن اس میں آپ سے غلطیاں بہت زیادہ غلطیاں, اور پھر گلوبل فائنلی اس میں ساری تمام چیزیں مل کے اور ایک بالکل الوف سی شخصیت بن جاتی ہے. اور جو درمیان کی کیٹیگری ہے جسے کنڈکشن ایفیزیا ہم نے کہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے کی بھی ہلکی پھلکی صلاحیت ہوتی ہے, بولنے کی بھی ہوتی ہے, لیکن دہرانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ریفریجریٹر ہے اور میں اس کو کہتی ہوں اس کو آپ ریپیٹ کریں, تو پھر وہ اس کو ایگزیکٹ ورڈ وہ نہیں ریپیٹ کرتا. میم ان کی شرح کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بتائیں. ان کی شرح کے بارے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا یہ ایک المیہ ہے کہ لوگوں کو نا فالج کے بارے میں تو بہت زیادہ آگاہی ہے, لیکن ایفیزیا کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. اب جیسے کہ میڈم نے بھی کہا کہ یہ پلیٹ فارم ایک ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا کہ اس میں ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی آگاہی دے سکیں گے کہ بولنے کے کیا مسائل ہوتے ہیں. اب ایک پاکستان اسٹروک سوسائٹی کے مطابق 25 سے 30% لوگ جو ہیں فالج کے بعد وہ ایفیزیا کا شکار ہوتے ہیں. ہاں جی, تو دیکھیں یہ اس کی پریولنس, اس کی شرح کتنی زیادہ, اسٹروک یا فالج جو ہے ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہے, تو اس حساب سے اس کی ایفیزیا کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. بس لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فالج کے بعد یا کسی بھی برین انسلٹ کے بعد ان کے بولنے سمجھنے میں دقت آ رہی ہے تو وہ ضرور اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کو کنسلٹ کریں, ان کی ماہرانہ رائے کو حاصل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگنور نہ کریں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, ایفیزیا کا خطرہ کن لوگوں میں زیادہ ہے؟ اگر ہم اس کا یہ دیکھیں کہ یہ ہم اگر اسپیسیفائی کریں کہ کس عمر میں یا کس اس میں جنڈر کے اکارڈنگلی, تو ایسا نہیں ہے. ایفیزیا کا ہے جو بیسیکلی وہ کسی بھی ایج فیکٹر میں اس میں جو ہے اس کو ہٹ کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے جیسے سٹارٹ میں ہی کہا تھا نا, یہ ہمارے جو ہیں دماغی جو ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو اب جیسے ہم فالج کو بہت زیادہ اس کا نام لے رہے ہیں, وہ اس لیے بھی لے رہے ہیں جیسے میڈم نے اس کی شرح بھی بتائی ہے. تو اگر جیسے اور بھی جو ہیں اس میں کافی زیادہ آ جاتی ہیں, جیسے فالج ہے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی برین انجری ہو گئی ہے, اس میں کوئی اور دماغی جو ہے انفیکشن ہو گیا ہے, انفلیمیشن ہو گئی ہے, اس کے اکارڈنگلی جیسے لوگوں کو ٹیومر بھی اس میں بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا مواد جو ہے جو ہمارے دماغ کو جو ہے اس میں بھر گیا, جیسے ہم اپنی زبان میں, عام لوگوں کی زبان میں ہم پس کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ انفیکشنز بھی ہوتے ہیں, جیسے بیکٹیریل ہیں, وائرل ہے, اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو دماغ سے ہی اس میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ پروگریس کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی مطلب مینلی جو ہوتا ہے فالج یا اس کو ہی ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں کیا تھا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مریض پہلے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈیفیشنسیز بھی آ رہی ہوتی ہیں, جیسے وائٹامنس ڈیفیشنسی, جس میں موسٹ کامنلی ہم اگر میں ایفیزیا کی بات کروں کہ ان ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ایفیزیا آ رہا ہے, تو وائٹامن B12 کی آ رہی ہوتی ہے, تھائمین ڈیفیشنسیز آ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس مریض کچھ آ رہے ہوتے ہیں جن کو ایفیزیا اس میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ان سب چیزوں کا میں نے اگر نام لیا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی کیونکہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, جیسے ریسرچز بھی کہہ رہی ہیں, ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے. اب تو الحمدللہ پاکستان میں بھی ریسرچز ہو رہی ہیں, ہماری جیسے ہے نیشنل ایسوسیشن جو ہے اسٹروک ایسوسیشن, اس کے اکارڈنگلی بھی دیکھا جائے اسٹروک جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس میں ابھی تک پریویل کر رہا ہے.
اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو میں ڈیفینیٹلی اپنے ایفیزیا کی بات کروں گی تو کم از کم تقریباً 54 سے 55% ایسے لوگ ہیں جن کو اسٹروک کے بعد ایفیزیا ہوتا ہے. ایفیزیا اس لیے ہے کیونکہ فالج کے بعد اسپیچ کے اور بھی مسئلے آتے ہیں جس میں ڈسارتھریا ہے, جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں لفظوں میں جو ہے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ایررز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے, ڈسارتھریا بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں, یہ اسپیچ کا ہمارا اس میں ہے. تو لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو کتنی شرح جو ہے اسٹروک کے بعد ایفیزیا اس کی ہے 54, لیکن وہ جیسے میڈم مریم نے بھی اس میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہے 24 ٹو اس طرح کے % ہیں جن کے سروائیول مینس کہ وہ تھوڑے سے ہمارے ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹروک کے بعد سروائیو کر رہے ہوتے ہیں ایفیزیا, اور اس میں جو ہے پھر ایفیزیا جو ہے وہ ہم اس کو کیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم پریونٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں, اور یہ سارے میں دوبارہ سے پھر دہرا دوں, جیسے یہ دماغی کوئی بھی مسئلہ یہ اس میں آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ جو فالج کے ساتھ آ رہا ہے یا برین انجری کے ساتھ آ رہا ہے یا اس کو کوئی ٹیومر ہے یا کوئی انفلیمیشن یا ڈیفیشنسی ہے تو وہ بس آ گیا ہے کہ ہم نے بول دیا تو ایفیزیا ہوگا. یہ سٹارٹ میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے دماغ کے 2 حصے, ایک جو ہے وہ ہمارے یہ بولنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص کیا ہوا ہے. اگر یہ ساری چیزیں دماغ کے ہمارے اس حصے میں آئیں گی تو اس میں ہوگا. بہت کم کیسز ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا جو دایاں حصہ رائٹ ہے وہ تھوڑا کریٹیو اور ایکٹیو اس میں ہوتا ہے, اور کچھ ہمارے ایویڈنس یا لٹریچر یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بوتھ جو ہیں وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کچھ کریٹیو ٹاسک بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور فیمیل کا تو ماشاءاللہ کریٹیو ٹاسک ملٹی ٹاسکنگ جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. میلز کا بھی اسی طرح ہے کہ ان کے اپنے ڈفرینٹ فیلڈ یا اسپیسیفکلی اس میں ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ پہ یا دائیں طرف بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایفیزیا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ اس میں بھی ہمارے جو ہیں رائٹ ہیمسفیئر کے لیے بھی جو ہے وہ رسپانسیبل ہے سم ہاؤ کہ اس میں کوئی لینگویج کا اگر سپریڈڈ فارم میں یا کوئی بڑا ایریا اس میں جو ہے وہ کور کر رہا ہے تو تب بھی ایفیزیا ہو سکتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو لٹریچر یا ایویڈنس ابھی تک وہ والے جو ہیں ان کو کراس ایفیزیا بھی کہا جاتا ہے, وہ 1% انٹرنیشنلی رپورٹ ہوئے ہیں. نیشنلی جو ہے ابھی تک ہمارے پاس اس طرح انفارچونیٹلی کوئی ریسرچز یا ہمارے پاس ڈیجٹس نہیں آئی, لیکن جو لیفٹ سائڈ کے لیے اکارڈنگلی ہے وہ بھی ہم نے اس میں بتا دیا ہے. کچھ ایسے ڈرگس بھی ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم لے رہے ہوتے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں اس میں بھی آ رہے ہیں. کچھ ایسے ٹاکسک یا پوائزنک کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں اس میں یہ بھی وجہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دی. کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ہمارے آکوپیشن بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے کچھ جو ہیں ایسے بھی ہمارے پاس کنسرن لے کے پیشنٹ آ جا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ایکسپوز مینس کہ کوئی ایسی فیکٹریز جو ایسے کیمیکلز ہیں جو سلو پوائزننگ کی طرح ان کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی وہ ان کے سیکنڈری سمٹمز بن سکتے ہیں, کاز یا رسک فیکٹر بن سکتے ہیں ان کے میجر کسی برین پہ جو ہے انجریز یا پیتھولوجی کی وجہ سے. جیسے ایسے شعبے جس میں زہریلی گیسیں زیادہ, یس ایگزیکٹلی, جیسے وہ فیکٹری میں یا کوئی اس طرح کا ہے, جیسے پاس اس میں دیکھیں کچھ ہوتے ہیں پیسو چیزیں, کچھ ہوتی ہیں کہ آپ کی ڈائریکٹ ایکسپوئر, جو پیسو ہیں وہ بھی اس طرح کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سلو میں چل رہا ہوتا ہے ہمارا. تو کچھ جو ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں تو یہ دیر آر ملٹیپل بیسیکلی کازز ریزن. اور جیسے اس میں دیکھا جائے تو اسٹروک کی شرح یا اس کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے, تو اس کے تو بہت کامن ہائپر ٹینشن, جیسے بی پی کا مسئلہ ہے, ڈائبیٹک ہے, اس میں یہ جو ہے استھما, یہ والی چیزیں جو ہیں, الرجک جو ہیں, اس میں جو ہیں کچھ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ کچھ اسپیسیفک جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو یہ پرون کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یعنی کہ ان کو آپ کریں کہ کریٹ کرنے میں ان چیزوں کا بھی جو ہاتھ ہوتا ہے اس میں. تو یہ والی چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے جو کلائنٹ آ رہا ہے اس کا ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے, اس کا بیسیکلی انفراسٹرکچر, اس کا آکوپیشن کیا ہے, اس کے جو ہے جو باقی جو چیزیں چل رہی ہیں, اسٹریسفل انوائرمنٹ تو نہیں ہے آئیدر ایٹ دا ہوم, گھر میں یا باہر کہیں پہ بھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آہستہ آہستہ ہٹ کر کے ایک آپ کی میجر چیز کو لے کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اگر ہم سٹارٹ سے ہی اس کے جو ہے اس کو ٹیکر کرنا سٹارٹ کر دیں یا اس کو ہم اپنے لیے جو ہے, کیونکہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جب آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو جو مرضی آس پاس نعمت ہو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو اپنی کیئر ہم نے خود اپنے لیے کرنی ہوتی ہے. تو یہ والی جو چھوٹی چیزیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, شوگر ہے, بی پی ہے,
تو یہ مین ریزن اسٹروک کا یہی بن رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بی پی زیادہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے لیول پہ کنٹرول کریں تاکہ خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی میجر یا اس طرح کی چیزوں سے جو ہے ہم بچ سکیں. جی بالکل, یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز ہمیں کتنی بڑی بہت ساری بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے. میم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی طرح سے اس کو ہمیں بتایا کہ وجوہات اور علامات کے بارے میں ہمیں آگاہی دی, تو وہ کون سے علامات ہیں کہ جو ہمیں مطلب جس طرح اگر کوئی بندہ بول رہا ہے اور اب ایک دم سے اس کے بولنے میں کوئی مسائل آ گئے ہیں, تو ایسے کون سے گنے چنے علامات ہیں جو ہمیں جیسے ہی ظاہر ہوں تو ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اب یہ تشخیص کی طرف بات جا رہی ہے؟ دیکھیں, اگر افیزیا کی ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ افیزیا ہمارے اگر لینگویج ڈومیننٹ ایریاز متاثر ہوں گے تو تب انسان کو بولنے اور چالنے میں دقت ہوگی. تو اگر اس کی علامات کا انحصار بھی اس بات پر ہے کہ کون سا حصہ بول چال کا متاثر ہوا ہے, آئدر مطلب کہ وہ آئدر ورنکی ایریا ہے یا بروکاس ایریا ہے, اور کس حد تک متاثر ہوا ہے. یوزلی اگر ہم علامات کی بات کریں تو 3-4 مین علامات کی بنا پہ ہم ان کو تقسیم بھی کرتے ہیں, اور وہ ہم ہر پیشنٹ میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ لازمی بات ہے کہ پیشنٹ کو اپنے اظہار خیال میں بہت زیادہ دقت آنے شروع ہو جاتی ہے. اس کی جو بول چال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہو جاتی ہے, چند الفاظ یا چھوٹے سے جملے جسے ہم فریز کہتے ہیں اس پہ رہ جاتی ہے, اور اسی طرح اس کی سمجھنے کی صلاحیت, دوسروں کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت, ریڈنگ کو کمپریہینڈ کرنا, ایک جو پڑھنے کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بول چال کے اظہار میں تو اس کو دقت آتی ہے, تو اس کی رائٹنگ بھی ہے, جو اس کی لکھائی ہے اس میں بھی اس کو بہت زیادہ دقت آنے شروع ہو جاتی ہے. وہ لکھ کر بھی اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا, اور اگر لکھ کے, یہ کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم پیشنٹ کو اسیس کرتے ہیں, اور اگر اس کو ہم لکھنا کا موقع بھی دیتے ہیں تو وہ جو لکھتا ہے اس کی پکچر بڑی ڈفرینٹ سی ہوتی ہے. ایک گرامیٹزم ہوتے ہیں, اس میں کسی بھی لینگویج کے جو گرامیٹیکل رولز ہوتا ہے اس کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پیشنٹ جو سمٹمز شو کرتا ہے, سب سے بڑا سے اس کو جو دقت آتی ہے چیزوں کے نام لینے میں بہت زیادہ دقت آتی ہے. کنفرنٹیشنل نیمنگ ان کی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. اب میرے سامنے یہ پانی کی بوتل ہے, اور اگر میں ایک افیزیا کے پیشنٹ سے پوچھوں گی تو وہ یہ کہے گا, میں پوچھوں گی یہ کیا ہے, وہ اس کو یا تو اس کے الفاظ کو چینج کر دے گا, موٹل کہہ دے گا بوتل کے بجائے, یا تو وہ اس کی کیٹیگری ہی چینج کر دے گا. تو ڈفرینٹ قسم کے پیرافریزیاز, ان کو ہم پیرافریزیاز کے نام سے کہتے ہیں, فونیٹک پیرافریزیاز یا سیمنٹک پیرافریزیاز. جیسے کہ بچے جس اکثر پیشنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کہنا تو چاہتے ہیں منتھ, لیکن وہ بول رہے ہوتے ہیں اس ویک میں کیا ہونا ہے, اس منتھ میں کیا ہونا ہے کے بجائے وہ ریپلیس کرتے ہیں. بعض دفعہ پورے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیتے ہیں, بعض دفعہ اس کے پہلا حروف تہجی کو بدل دیتے ہیں. اور اس میں بعض دفعہ وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بول چال کے دوران نا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں, جس سے ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. اس کو ہم پرزرویشنز بولتے ہیں. اس کی بھی پھر ہم ٹریٹمنٹس کرتے ہیں. اور اسی طرح پیشنٹ کو اپنی دہرائی میں بھی بہت زیادہ کسی جملے یا سینٹینس کی دہرائی میں بھی بہت زیادہ دقت آ رہی ہوتی ہے. اور ان کی لکھنے کی قابلیت, ان کے ریڈنگ کرنے کی قابلیت, ان کے بولنے کی قابلیت, ان کے سمجھنے کی قابلیت تمام متاثر ہو جاتی ہے. یعنی کہ لکھائی پڑھائی بول چال کے ساتھ ساتھ متاثر ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے میڈم نے بات کی کہ ہم ناموں کو بھی بھول جاتے ہیں, جیسے میرے سامنے کیا چیز پڑی ہوئی ہے, یا کہیں بیچ بیچ میں اٹک جاتے ہیں, تو عام طور پہ بھی بہت ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام گفتگو میں بھی ہم کبھی کبھی کچھ بھول جاتے ہیں, کوئی نام لینا بھول گئے یا کہیں اٹک جاتے ہیں. تو کیا اس کو ہم اس سے کس طرح سے الگ کر سکتے ہیں افیزیا سے؟ اب دیکھیں, جیسے پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ہماری اسپیچ اور لینگویج ہے نا, تو اس میں بہت سارے اور بھی مسائل اس میں آ رہے ہیں. جیسے آپ اٹکنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک فیز آ رہا ہوتا ہے, جیسے کچھ جو ہیں وہ اس کو بول نہیں پا رہے ہوتے, یا رک رک کے بول رہے ہوتے ہیں, یا کچھ لفظ بول کے تھوڑی دیر
بالکل پاز ہو جاتا ہے, جی پھر کچھ بول رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی اسٹیمرنگ کا ہے. اور جیسے وہ بات کریں کہ نام نہیں لے پا رہے یا جو بھی ہے, اس کی جو کچھ اور بھی ریزن کاز ہو سکتی ہے. جیسے ہم ایفیزیا کی بات کریں نا, تو اس میں نیورو سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں ایک آپ دیکھیں یہ بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے ڈیمینشیا. جیسے اس میں ہوتا ہے ڈیمینشیا مینس کہ اس کا میموری کا مسئلہ ہے. لیکن اسپیسیفکلی جو آپ نے بات کی, جیسے سامنے چیز پڑھی اس کا نام نہ لے سک رہے ہوں, تو وہ ایک ایفیزیا کی یہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے اینومک, کہ پیشنٹ اور چیزیں سب کچھ وہ بتا رہا ہوگا, سب کچھ کر رہا ہوگا, لیکن کیا ہوگا اس کا نام نہیں لے پا رہا ہوگا. اس کو کیا ہوتا ہے, اس میں بیسیکلی اس کے فنکشنز بتا رہا ہوگا, اس کو سرکمولیکیٹ اس میں ایک سمٹمز آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوکیشن کر رہا ہے پیشنٹ, لیکن ایگزیکٹلی نام نہیں. جیسے ابھی انہوں نے جو ہے مس مریم نے ایگزامپل دی پانی کی, تو شاید آپ کوئی چیز اس سے پوچھ رہے ہوں, یا آپ کے کمرے میں جیسے ابھی سامنے میں اگر کہوں کہ پنکھا ہے, تو میں کہوں کہ یہ کیا اشارہ کروں, تو اس میں مریض کا یہ ہوگا, وہ کہے گا اچھا یہ جو چلتا ہے ہوا دیتا ہے, گرمی کم ہو رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ میموری کا اس میں کوئی اس طرح کا ہاتھ نہیں ہے. اگر اس کی میموری ہوتی تو شاید وہ اس چیز کو ایکسپلین بھی نہ کر پاتا, وہ ہمیں اس چیز کو بتا ہی نہ پاتا. اس میں یہ جو ایفیزیا کا آپ ٹپیکلی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ڈفرینس کریں گے, وہ یہی ڈفرینس ہوگا کہ اس چیز کا وہ نام نہیں لے پائے گا. جیسے آپ کچھ پوچھ رہے ہوں گے, کوئی تصویر کھانے کی کوئی دکھا دی یا جو بھی ہے, شاید وہ کہ یہ میٹھا ہوتا ہے, گول ہے, سردیوں کا فروٹ ہے, یہ گرمیوں کا ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, لیکن اس فروٹ کا وہ نام نہیں لے پائیں گے. تو بیسیکلی یہ کیا آ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ایک اس میں ڈومین آ رہی ہے ایفیزیا کی. ایک اور بھی کلاسیفیکیشن ہے اینومک ایفیزیا, کہ جس میں جو ہمارے پاس کنسرن جو آ رہے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں, وہ بس خالی اس چیز کو نیم آؤٹ نہیں کر پاتے, باقی چیزیں تو وہ اس کی پراپرٹیز یا اس کے سارے فنکشن وہ بتا رہے ہوں گے سارٹ آف. آئی تھنک اس میں مے بی وہ کچھ اکثر میں کبھی میرے پاس پیشنٹ آ جائیں تو اس طرح ان کے اٹینڈنٹ کو میں سمجھا رہی ہوتی ہوں, تو آگے سے مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک کوئی ڈرامہ بھی چل رہا ہے کہ کیا, کہ شاید وہ سارٹ آف میڈم جو ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو مومو والا کریکٹر ہوتا ہے, تو جی یس ہاں, وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے, وہ ہر چیز کہہ رہی ہوتی ہے, اچھا یہ نہیں وہ نہیں, اس طرح. تو وہی بات ہے, جیسے آپ دیکھیں ہم بھی یہ جو پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ہمارے پاس مریض بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان کی زبان میں ان کو سمجھا سکیں, کیونکہ یہ والی جو ٹرمینالوجیز یا میڈیکل کی یا ہماری اپنی ہوتی ہے, وہ شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایریا سے, ڈفرینٹ ریجن سے, ڈفرینٹ کمیونٹی سے آ رہے ہوتے ہیں. سم ہاؤ مے بی وہ شاید ہماری زبان بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو پھر ایسے ہی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ایگزامپلس کو لے کے پھر ایسے ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک میرے ساتھ وہ کنفرنٹیشن ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک بڑی اچھی وہ ایگزامپل کوٹ کر دی, تو پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا جی, تو کہتے اچھا اور تو کوئی مسئلہ نہیں, بس وہی اس میں آ رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ اس طرح ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. میموری کا بھی ایشو ہوتا ہے, اس میں اسٹیمرنگ کا بھی ہے, لیکن اس کو ہم اس میں لنک نہیں کر سکتے. ہاں جیسے انہوں نے ڈفرینٹ اس میں کلاسیفیکیشن یا ڈفرینٹ ایفیزیا کی ہمیں طریقے یا ٹائپس ان کی بتائی ہے کہ اقسام اس میں ہوتی ہیں, تو اس میں ایک میں یہ میموری کا میں نے اینومی کا اس میں بتا دیا, لیکن کچھ آپ دیکھیں نوعیت ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے کوٹ کیا تھا بروکا ایفیزیا ہے, ورنکی ایفیزیا ہے, تو اس میں نوعیت ہوتی ہے کہ جیسے اس میں کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بخار 100 کا ہے, پھر 106 کا ہوئی تو بڑا سخت قسم کا, مطلب زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ایفیزیا کا بھی ہر ایک کلاسیفیکیشن کا یہی ہے کہ مائلڈ فارم میں بھی ہوگا, جیسے ابھی سٹارٹ ہے, پھر اس میں ماڈریٹ, اس میں سویئر میں چلا جائے گا. تو کچھ ایسے سویئر کیسز بھی آ رہے ہوتے ہیں جن میں کلائنٹ جو ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ورڈ کو سٹک کر جاتا ہے ایک لے مین کے اکارڈنگ, لیکن وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں اس ورڈ کا امیج یا وہ ایکسپریشن نہیں بن رہی ہوتی, تو وہ رک رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت یہ رکنے والے سمٹمز بھی آ گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ اوور لیپ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جیسے آپ کے اس میں ہے, تو ان کو ہم نے ہی ایز اے اسپیچ تھراپسٹ جو ہے ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کلائنٹ جو آ رہا ہے کس پرابلم کے ساتھ, کس کنسرن کے ساتھ, اور یہ سمٹمز ہم نے جو ہمارے پاس ان کو لے کے آ رہے ہو اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ نام نہیں لے پا رہا تو ان کو الگ سے ایک پریشانی ہو جائے کہ ان کو ہو یہ تو اب یاداشت بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہے ان کی. تو یہ جو ہے اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا اور پھر ہمیں اس میں ساتھ ساتھ ان کو بتانا پڑتا ہے. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. پروگرام کو فیس بک کے پیج پہ دیکھا بھی جا سکتا ہے. پروگرام کو فیس بک کے پیج سے پسند کیا جا رہا ہے. ریاض بھٹی صاحب, عائشہ غلام نبی صاحبہ, مسعود خالد صاحب,
एहसन साहब ने कहा है कि योर प्रोग्राम्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल डिमांड्स आई ऑलवेज एडमायर आफ्टर लिसनिंग. बहुत शुक्रिया. वो कह रहे हैं कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, हमारे कौमी मसाइल के हिसाब से होता है, और इसके अलावा वो हमेशा सुनने के बाद इसको पसंद करते हैं. वापस आते हैं मैडम अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि एफेजिया. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा साहिबा. और मैडम मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो तशख़ीस के कोई अहम मराहिल हैं क्या जिससे मरीज़ गुज़रता है, जैसे आपने मैडम मरियम बहुत अच्छी तरह से पहले हमें बताया कि उसकी अलामात क्या हैं और उसकी इक़साम क्या हैं, तो क्या तशख़ीस के भी कोई मख़सूस किस्म के कोई ऐसे टेस्ट किए जाते हैं इन मरीज़ों में? बिल्कुल. देखें, जिस तरह भी आपका ही एक क्वेश्चन था कि जिस तरह एक आम बंदा भी बाज़ दफ़ा चीज़ों के नाम लेने को भूल जाता है, तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसको उसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये आइदर कि ये अफेजिया है या भूलने की बीमारी है. और मैडम हुमैरा ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. अगर हमें लगता है या शुबा होता है कि किसी में अफेजिया के कुछ साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले फिर हमें उसका MRI कराना चाहिए और CT स्कैन कराना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि दिमाग के क्या लैंग्वेज वाले जो हिस्से हैं क्या वो मुतासिर हो रहे हैं, और अगर मुतासिर हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं. ठीक है. इसके बाद फिर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होता है डिफरेंट बहुत सारे टेस्टों को उन पे आजमाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें हम बेसिकली उनकी लैंग्वेज की एबिलिटीज़ को चेक कर रहे होते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया है कि हम 3-4 डोमेन को मेन रखते हैं कि आइदर पेशेंट कितना फ्लुएंटली और कितनी रवानगी के साथ बात कर रहा है, और क्या पेशेंट दूसरों की बातों को समझ सक रहा है. और ये डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम तरीक़ाकार के ज़रिए हम ये चीज़ें अपने पेशेंट की चेक करते हैं. साथ ही फिर हम देखते हैं कि उसकी रीडिंग की काबिलियत कैसी है स्ट्रोक के बाद या इसके इंसिडेंट के बाद, और उसकी राइटिंग की काबिलियत कैसी है, और क्या वो कमांड्स को या हमारी बातों को समझ रहा है. जैसे कि अगर मैं अफेजिया के पेशेंट को देखूंगी तो मैं उसकी समझ को चेक करने के लिए कहूँगी, मुझे कोई क्यू दिए बगैर, किसी किस्म का इशारा किए बगैर मैं उसे कहूँगी कि अपनी आंखें बंद करके दिखाएं, अपनी ज़बान बाहर निकालें, तो क्या वो मेरी बात को समझ रहा है, उस हिसाब से वो अमल कर रहा है. और फिर इसी तरह मैं उसकी नेमिंग को चेक करूँगी. कन्फ्रंटेशनल नेमिंग एक्टिविटी कराते हैं हम, उनको आगे कार्ड्स दिखाते हैं और हम पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं ये सेब है, ये एप्पल है, ये लड़की है, ये घर है. तो क्या वो बता सक रहा है, नाम बता सक रहे हैं. फिर हम उनसे ऐसे सवालात करते हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो अपने बारे में बताएं, और हम उनके कन्वर्सेशनल सैंपल, गुफ्तगू का एक हम चेक कर सकें कि वो रवानगी है, नॉर्मल है, कोई गलतियां तो नहीं हो रही, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हो रही. तो ये 3-4 हमारे मुद्दे होते हैं जिसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट, बोस्टन डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे, तो टोकन टेस्ट है जो हमारी समझने की सलाहियत को जिससे हम चेक करते हैं. बहुत सारे टेस्ट होते हैं. उन तमाम चीज़ों में हम पेशेंट की दोहराने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, समझने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत को टारगेट करके, जिससे आप दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को बेसिकली देख रहे होते हैं कि तमाम हिस्से ठीक हैं, दिमाग का कौन सा हिस्सा मतलब इस मामले में कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से ये गुफ्तगू में मसला आ रहा है. हाँ जी, वो MRI से तो हमें पता लग जाता है कि दिमाग का ये हिस्सा मुतासिर है. तो अब हम उसके इन टेस्टों के ज़रिए बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि उस दिमागी हिस्से के मुतासिर होने से लैंग्वेज के कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हुए हैं, कौन से मुतासिर हुए हैं. आइदर उसके बोलने की सलाहियत मुतासिर हुई है, समझने की सलाहियत मुतासिर हुई है, या उसके लिखने की सलाहियत मुतासिर हुई है. ये हम चेक कर रहे होते हैं, और इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. और ये काम सिर्फ एक एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हम काम करते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट का भी रोल होता है, लेकिन लैंग्वेज की असेसमेंट, कम्युनिकेशन या मवासलाती निज़ाम का जो चेक करना होता है, ये सिर्फ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. जैसे आपने ये MRI और CT स्कैन के बारे में भी बताया, तो ये आप डॉक्टर के मशवरे से करवाते हैं, यानी अगर कोई गुफ्तगू में मसला आ रहा है आपको या कुछ भी, तो फिर आप मशवरे के लिए जाते हैं. और अगर आपको ये डॉक्टर कहता है कि अब हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये एफेजिया की तरफ बात जा रही है, या तो आप उनसे
لکھوا سکتے ہیں. اور یس یوزلی جیسے کہ ہم میڈم بھی بہت بتا چکی ہیں کہ مین کاز تو فالج ہے, تو فالج کے ساتھ جب اس کے بعد پتہ لگ جاتا ہے تو سی ٹی اسکین ہوا ہوتا ہے. اور اگر ہمیں شبہ ہو, جیسے میں نے کہا کہ اگر مجھے شبہ ہے کہ پیشنٹ بات کرتے کرتے اس کی فیملی بتائے کہ بات کرتے کرتے اس کو سمجھ نہیں آتی, میں کچھ پوچھتا ہوں تو تب ہم اس کا ریزن, یا کیونکہ افیزیا کسی وجہ سے ہوتا ہے, افیزیا یہ نہیں ہے کہ بھولنے کی بیماری نہیں ہے, افیزیا کے پیچھے دماغ کا متاثر ہونا لازمی ہے, تو پھر ہم اس کو ایم آر آئی کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں. یعنی شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے ضروری ہے کہ آپ تشخیص کروائیں, اور ان سے آپ مشورے کے بعد ہی کوئی اگر اس طرح کا کوئی آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی وہ آپ کروائیں, تاکہ آپ کے بھی مطلب پیسوں میں بھی اس طرح سے ایسے ضیاع نہ ہو پیسے کا بھی, اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی مسئلہ ایسا لگ رہا ہے تو وہ وقت پہ پکڑا جائے, پتہ چل سکے. میڈم جیسے ہم بات کر رہے ہیں فیزیا کی, ہم نے دیکھا کہ اس کی شرح کتنی زیادہ ہے, اور شرح زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اتنی زیادہ آگاہی بھی نہیں ہے اس کے بارے میں, تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی آپ دیکھیں, جہاں تک ہے آگاہی کا تو ڈیفینیٹلی جیسے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ہم اور بھی کریں گے اس میں, کیونکہ آگاہی سے ہی میں تھوڑا سا جو ہیں جو ہمارے سن بھی رہے ہیں میں ان کے ساتھ بھی ذرا ان کانٹیکٹ آنا چاہ رہی ہوں. آپ دیکھیں جیسے میں اگر کسی ہسپتال میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں تو ہمارے پاس جو ہے ایک دن میں شاید 2 مریض آتے ہیں. میرے پاس ایک نیورو کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, لیکن وہاں پہ شاید 50 مریض آئیں. لیکن یہ والی بھی بات ٹھیک ہے کہ 50 کو ضروری نہیں ہے کہ اسپیچ کی ضرورت ہو, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دن میں ان میں سے کسی کو بھی نہ ہو. تو وہ یہ کچھ ایک چیز آگاہی کی بھی ہوتی ہے, اور ہم نے آگاہی کو تھوڑا سا یہ بھی اس طرح بھی کر لیا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں تاکہ پیسے کم ہوں یا جو بھی ہیں. آپ دیکھیں جب ہم آتے ہیں ایک مریض کو لے کے تو اس میں اس کو مختلف لوگوں کے ضرورت پڑتی ہے. جیسے ابھی فالج کا ہے تو وہ نیورو کی میڈم مریم نے بات کی, وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے, جیسے ریہیب کا انہوں نے ایک ذکر کیا, تو اس میں سب آتے ہیں جو ان کی اس ٹائم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. باقی اور جو ڈاکٹرز ہیں یا باقی اور جو بیسیکلی پروفیشنلز ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ان کو ٹیک کریں گے. کبھی کبھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو یہ فالج یا جو ہے یہ اس عمر میں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چل لیں, بیٹھ سکیں, جیسے اپنے کام باتھ روم جا سکیں, کپڑے چینج کر لیں, کھا لیں, تو بولنے کی طرف اتنا اس کو جیسے پریورٹی یا امپورٹنس نہیں دی جاتی. لیکن میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ایک کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں بات سمجھانے میں بھی اور سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہماری جیریاٹرک پاپولیشن یا ہم کہیں گے جو اولڈ پاپولیشن ہوتی ہے, بزرگ ہیں, وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا اس ڈومین کے اسپیچ کے پرسپیکٹو میں اگر مسئلہ بھی ہو تو تھوڑا اس کو اگنور کیا جاتا ہے کہ چلیں باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں, ان کے لیے ابھی اس عمر میں بولنا شاید اتنا ضروری نہیں ہے. اس میں بنیادی چیزوں پہ اتنا زیادہ بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے ٹیسٹ کی بھی ہے, جیسے اس میں آگے بتاؤں گی کہ کس طرح اس کو ہم مینیج یا جو بھی کریں, لیکن اس کے اکارڈنگلی جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ڈاکٹر یا کسی اور کے ساتھ مل کے, تو ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہیں جیسے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں کہ ایز اے اسپیچ تھراپسٹ ہم تو نہیں کر سکتے, ہم کرا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے انڈرسٹوڈ بیماریاں ہیں کہ وہ سی ٹی اسکین ایم آر آئی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی جیسے میں نے آپ کو بہت زیادہ اسٹارٹ میں بھی گنوائی تھیں, تو ہمیں کبھی ہو تو ہم پھر ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ ہیں, لیکن ان کے کنسلٹنٹ کو جو نیورو فزیشین ہیں ان کے ساتھ کہ آپ دیکھ لیں ہمارے یہ کنسرنز ہیں, تو اس کی بیسس پہ آپ ان کو ٹیسٹ کرائیں. یہ تو بات ہوگی ڈاکٹر کی, یا جو اس میں ریڈیولوجسٹ ٹیسٹ ریڈیولوجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایز اے اسپیچ لینگویج پیتھولوجی جیسے یہ لینگویج ہے, تو لینگویج میں ایفیزیا ایک بیسیکلی اس کا پیرامیٹر ہے. لینگویج کے اپنے بہت اسپیکٹس ہیں جن کو ایز اے تھراپسٹ ہم اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اس میں جو سمٹمز ہیں یا جیسے سب ٹائپس مس مریم نے اس میں بتائی تھیں, تو ہم بیسیکلی جو ایز اے اسپیچ تھراپسٹ جن ڈومینس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ جو ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے لیے اسکرینر کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دم سے ہمیں اسکرین کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ اس میں اگر دماغ کا یہ ایریا ہے تو یہ ہمارے مریض کو لینگویج کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لینگویج کا مسئلہ ہے تو وہ ڈائریکٹ ایفیزیا کی طرف چلا جا رہا ہے. اگر دماغ کا یا کوئی اور ایسا ہے تو وہ شاید ڈسارتھریا کی طرف چلا جائے. تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ بھی چل سکے, ہم اسکرین آؤٹ بھی کر لیں, پھر آگے فردر ہم اپنے ان ڈومینس کے اوپر کام کرنا اسٹارٹ کریں. تو اس میں جو ہم ایز اے اسپیچ تھراپسٹ ٹیکر کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لینگویج کے سارے اسپیکٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان کی ریڈنگ, ان کی پڑھنے کی صلاحیت, ان کی لکھنے کی,
ان کی سننے کی, ان کی دیکھنے کی, ان کی بولنے کی. جیسے ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایک کنڈکشن ہوتا ہے جس میں ریپیٹ, باقی سب چیزیں شاید ٹھیک ہوں لیکن میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ ریپیٹ کریں, میرے پیچھے یہ دہرائیں, تو وہ دہرا نہیں سک رہے ہوں گے. تو یہ سارے ڈومینز ایز اے اسپیچ تھراپسٹ ہم ان کی انفارمل, کچھ جیسے انہوں نے ٹیسٹ کے نام بھی دیے ہیں, کچھ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں, ہم ان کے اوپر چیک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کون سا ایسا ایریا ہے جس کو ہم نے اپنے مریض کے لیے چن کے اس کے لیے گول بنانے یا اس پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ایفیزیا ہے یا لینگویج ہے, یہ ایک بہت آپ کہیں گے کہ جرنلائز قسم کا ہے, تو اس میں سے ہم نے ایز اے اسپیچ تھراپسٹ ان کو لے کے آنا ہے. اور ہاں یس, کچھ ایسا ہے جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں جو ہے علاج کا ممکن, تو ڈیفینیٹلی ایسی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ بھیجا ہو, چاہے پہلے بھیجا ہے یا بعد میں بھیجا ہے, پہلے ہی ساتھ ہی اس کا آتا ہے, لیکن ہم ایز اے ہیومن بینگ اس کو ایکسپلور کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں, یہ تو لینگویج کا ہے. تو کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہم اس کی بچاؤ کے لیے اس کو پریونٹ کر لیتے ہیں, کچھ بالکل ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں. دوبارہ سے پھر میں دہراؤں گی جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ دیکھیں جیسے ہم ان کی بولنے کے, سمجھنے کی صلاحیت کو اس میں بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. وہ بہتری اس لیے بھی آئے گی کیونکہ جب دماغی کمزوری ان کی یا دماغی کوئی بھی جو ان کا ایریا افیکٹ ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا, تو وہ کیا ہوگا, وہ ساتھ ہی ہوگا. ادھر سے میڈیسن بھی آ رہی ہوں گی, ادھر سے ہم اسپیچ بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے, تو وہ مل کے یہ چیزیں ہو رہی ہوں. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ اچھا اب بھی میں نے جو ہے 15 دن دوائی چھوڑ دیتی ہوں, 15 دن چھوڑ دیتا ہوں, یہ چھڑوا دیتے ہیں اور ہم ان کو اسپیچ کے لیے لے آتے ہیں. تو یہ نہیں, یہ دیکھیں جو وجہ ہوتی ہے, جب تک وجہ ختم نہیں ہوگی بیماری جو ہے وہ بہتر ہو کے پھر ہو جائے گی, پھر بہتر ہوگی, پھر ہو جائے گی. تو یہ والی چیزیں ہمیں اس میں ساتھ دیکھنی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے یہ اس کا علاج بھی ہے, ایفیزیا کا اسپیچ اور لینگویج میں تھراپیز ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ سکسیزفل سٹوریز بھی ہیں کہ مریض جو ہے واپس اپنی فنکشنل لائف میں چلے گئے ہیں. جیسے کچھ ایسے ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف میں واپس گئے ہیں, ان کا جو ہے اب اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے. کچھ ایسے بھی ہیں جیسے جو گھر میں ہوتے ہیں, بزرگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ الحمدللہ جو ہے ہمارے ایسے سکسیزفل کیسز ہیں جو واپس اپنی نارمل روٹین میں واپس چلے گئے. جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یعنی کہ ایک یہ ایسا لفظ ہے جس کے نیچے بہت ساری بیماریاں اور اقسام بہت ساری آتی ہیں, تو یہ اس چیز پہ, اس بیماری کی قسم پہ اور اس کی شدت پہ اس چیز کا انحصار ہے کہ وہ کتنا ٹھیک ہوتا ہے, اور اس میں یہ کہ وہ واپس اپنی زندگی میں کتنا بہتر طریقے سے جا سکتا ہے. میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک بندے کو ایفیزیا ہو گیا ہے تو اب اس کی معیار زندگی کو وہ کس طرح سے بہتر کر سکتا ہے؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ایفیزیا کی انسان کی لائف میں بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایفیزیا کے ساتھ اگر ڈپریشن ٹھیک ہے دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ, اس کا پریولنس بہت زیادہ ہے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ ان رسک فیکٹر یا ان عوامل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو ایفیزیا کی وجہ بنی تھیں اور فردر ان سے بچائے. جیسے اپنی ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور کولیسٹرول شوگر کو کنٹرول کریں, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اور کم کھانے کی جو ان کی روٹین ہے اس کو بھی بہتر ریگولیٹ کیا جائے. اور سملرلی بیہیویئرلی اگر فیزیا ہو گیا ہے اس کے بعد ڈپریشن ہونا ایک عام سی بات ہے, کیونکہ ایک بندہ ہم جو ہے انسان مسئلے سے گزر رہے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک دم آپ کو بولنے میں دقت, بولنے اور سمجھنے میں دقت آ جائے. اور ہم دیکھیں نا معاشرتی حیوان ہے, ہم کمیونیکیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو پھر اس کی کمیونیکیشن جب متاثر ہو جاتی ہے, مواصلاتی نظام دھرم برہم ہو جائے تو وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے. اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ موٹیویٹ رہے, اسپیچ تھراپی کروائے, اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں. پھر ڈفرینٹ ایفیزیا اسپورٹ گروپس ہوتے ہیں, اگر وہ اس میں بھی انٹریکٹ کرے تو اس کا مورائل ہائی ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ میڈم اس میں خاندان کا بھی بہت اہم, ہاں جی بالکل بالکل. دیکھیں اسپیچ لینگویج پیتھولوجی جو ہے نا, اس کا کام
یہ ہے کہ وہ تشخیص کرے, ڈائگنوز کرے, علاج کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے بارے میں آگاہی بھی پرووائڈ کرے. اب فیملی کا رول تو میں کہتی ہوں افیزیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے. بہت سارے ہمارے ایسے پروگرام ہیں جیسے LPA وغیرہ جس میں فیملی سپورٹ سسٹم کو اجاگر کیا گیا ہے, اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں افیزیا کا جو پیشنٹ ہے جیسے کہ وہ خود بھی سفر کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اس کی فیملی بھی بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے, متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم ان کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں, اپنے آپ کو آرگنائز اور مرتب کریں کہ آپ نے اگر آپ کے لائف پارٹنر کو یا آپ کے ساتھ رہنے والے کو کمیونیکیشن یا مواصلاتی پرابلم ہوگی ہے, بول چال میں اس کی دقت آ گئی ہے, تو آپ نے اس کو کیسے اور کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. سب سے پہلے تو کامنس سکھاتے ہیں کہ آپ آرام اور پرسکون ہو کے اس کے ساتھ نپٹیں. پھر ہم ان کو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو کمیونیکیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں, یعنی کہ ہمارا کام جو ہے اس کی مواصلات کو بحال کرنا ہے. تو اس کے لیے چاہے وہ رائٹنگ کا استعمال کر کے اپنی بات کا اظہار کرے, پکچرز یوز کرے, وربل کرے, نان بول کے یا بغیر بول چال کے فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے کمیونیکیشن کرے, اور کسی طرح اپنی بیسک ضروریات اور اپنی بیسک بات کو وہ اظہار کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز دیتے ہیں ان کو, ان کی فیملی کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے نا پیشنٹ کے ساتھ بہت ایک سپورٹیو آپ نے ایک ماحول بنانا ہے, جس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کا جو گھر کا بندہ ہے اس کو بول چال میں دقت ہے, تو جب آپ اس سے بات کریں نا تو آپ کی رفتار سلو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ رفتار کو آہستہ رفتار سے بات کریں. جب آپ بات کر رہے ہوں تو کوشش کریں پیچھے ٹی وی شور وغیرہ نہ ہو, کیونکہ اس سے اس کی بھی ڈسٹریکشن ہوتی ہے, اس کو بھی سمجھنے میں دقت آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کو بھی جس کو اپنے اظہار میں دقت آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو بھی اس کی بات سمجھنے میں دقت آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے لکھ کر, پھر ہم انکریج کرتے ہیں اگر کسی کو بروکاس افیزیا ہوتا ہے تو ہم اس کی رائٹنگ پہ زیادہ کام کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے رائٹنگ پہ کر کے وہ اپنی بات کا اظہار کر سکے. اور کامنس سکھاتے ہیں, سلو پیس میں بات کرنا سکھاتے ہیں, اور فیملی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ان سپورٹیو گروپس میں لے کے جائیں تاکہ ان کی سیلف اسٹیم اور ان کا مورال ہائی ہو جائے. یعنی کہ مایوسی سے وہ خود بھی نکلیں اور اپنے مریض کو بھی نکالیں. بالکل میم, جو ہمارے سامعین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ناظرین جو ہمیں فیس بک پہ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ اگر آپ سے مشورہ کرنا چاہیں تو وہ کہاں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو جو ہے اس سے پہلے آئی تھنک ہمارے ادھر ایک جو ہے سیل نمبر چل رہا ہے, ٹکٹ نمبر چل رہا ہے, اس میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہے کلینکس کے سیٹ اپ ہیں ڈفرینٹ, اس میں ریلوے ہاسپٹل میں وہاں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں, اس میں سہالہ جو ہے وہاں پہ بھی ہمارا رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, وہ بھی وہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پوٹوہار کیمپس ہے وہاں پہ بھی ریہیب سینٹر ہے, اس میں وہاں پہ بھی اسپیچ کی سروسز ہیں. تو جن کو کوئی جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. جو ہے ریلوے ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے جو ہے کافی سینئر ایکسپرٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنی فیلڈ میں. اور جہاں پہ پوٹوہار کا میں بتا رہی ہوں جو کیمپس ہے ہمارا, وہاں پہ بھی رفا ہمارا ریہیب سینٹر ہے, وہیں سے بھی وہ کر سکتے ہیں اس کے اکارڈنگلی. جی بہت شکریہ میم. پروگرام کا وقت کیونکہ ہمارے پاس اب کم رہ گیا ہے تو ہم بالکل اختتام کی طرف جائیں گے. آپ اگر میسج کوئی دینا چاہیں ہمارے لوگوں کو. اچھا, اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں اوور آل جیسے اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. ہم نے اتنا اچھا ڈسکشن کر دی, ہر ایک کویسچن کے اوپر ہم نے الیبوریٹ اس میں کیا. تو جیسے ابھی لاسٹ جو کویسچن ہے اسی کا تھوڑا سا میں اس میں کر لیتی ہوں. جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ عام زندگی پہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, اور اس میں جیسے آپ اس کے علاج کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میں ایک میسیج دوں گی, اور یہ اس میں جو لوگ افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں یا جن کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, جو فیلنگز یا جو چیزیں وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر رہا ہوتا. اور سب سے زیادہ ول پاور یا موٹیویشن میرے اندر ہوگی اس چیز کو ٹھیک کرنے کی تو میں ٹھیک ہوں گا. اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسی ہی چیز ہے, فار انسٹنس میں ابھی خاموش بیٹھی ہوں تو چاہے وہ طریقے آتے ہیں, یہ جو ڈاکٹر ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, تھراپسٹ جو ہے وہ آپ کو ان طریقوں کے تھرو کہیں نہ کہیں سے چیزوں کو کیور کر رہا ہے. لیکن ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں,
کبھی کبھی گھر میں آپ دیکھیں آپ کے اپنے جیسے موڈ سوئنگز ہیں, کوئی موڈ خراب ہو جائے, کسی سے بولنے کا دل نہ کرے, جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ, جب تک خود نہیں بولیں گے جو ہے کوئی اور آپ کو بلوا نہیں سکے گا. تو یہ اسپیچ اور لینگویج کا بھی یہی ہے کہ جب تک آپ خود موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, آل دو ٹھیک ہے اس میں کوالٹی آف لائف تھوڑے افیکٹ اس طرح بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا بولنے کا یا کوئی بھی ریزن بن کے جیسے ہیں اور زیادہ تر فالج کے ہیں, اس کے بعد ڈس اپوائنٹمنٹ لازمی ہو جاتی ہے کہ کیونکہ یہ ہماری لائف کو اس طرح امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ضروری ہے کہ فزیکلی, اگر فزیکلی ہے تو وہ سوشلی کر رہا ہے ہمیں, ہماری ڈیلی لائف ڈیلی ایکٹیویٹیز کو کر رہا ہے, ہمیں سائیکولوجیکلی وہ امپیکٹ کر رہا ہے, ہم کیونکہ وہ رسپانسبلٹیز نہیں کر سک رہے ہوتے, اور یہ کوئی ایک بندے کو افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, یہ بیسیکلی سوشلی سوسائٹل لیول پہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے باقی فیملی ممبرز افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے فرینڈز افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کوالٹی آف لائف تو افیکٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کو بہتر اسی طرح بنا سکیں گے جب ہمارے پاس ایک اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ہوگا. سیلف موٹیویشن تو جو ہے وہ آپ تو سمجھیں کہ وہ تو 90% ہم ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہیں باقی جو ہماری سوشل سپورٹ ہے, بیکاز وی آر سوشل اینیملز, تو ہمیں سب کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب تک ہمیں سپورٹ سسٹم نہیں ملے گا تو اس میں جیسے اس طرح کے پیشنٹ کو تو نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے ایک چیز یہ بھی میں کہہ رہی ہوتی ہوں, جیسے کبھی کبھی مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں, لیکن اب آپ دیکھیں جیسے کرونا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے, لیکن جب ایک چیز آتی ہے اس کے ڈرا بیکس بھی بہت ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اس میں اچھی چیزیں بھی آتی ہیں. تو اب جیسے اسپیچ اور تھیراپی کا اگر میں آپ کو کہوں تو ہم نے ٹیلی تھیراپی بھی سٹارٹ کر دی ہے, جو آپ روزانہ اپنے مریضوں کو لا کے نہیں ادھر لا سکتے, ہفتے میں 1 دفعہ لے آئیں جیسے ہے, یا جس طرح اس کی ضرورت ہے, تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن تھیراپی لے لیں. اس کے علاوہ جیسے کویسچن ایک ہوا تھا کہ اس میں بیسیکلی سوسائٹی یا فیملی کا کیا رول ہے, تو اب تو اتنی زیادہ اسی چیز کو مائنڈ میں رکھ کے کہ جیریاٹرک پاپولیشن اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے اولڈ ایج کے لوگ یا اٹینڈنٹ, کیونکہ ان کو ضرورت پڑ رہا ہوتا ہے, ہر بندہ آج کل کے دور میں بزی ہے, تو وہ اس طرح فل ٹائم کے لیے ان کو انگیج یا اس میں نہیں لے کے آ سک رہا ہوتا. تو آپ دیکھیں اس کے لیے سپورٹ سسٹم کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, تو ہم جو ہیں ان اٹینڈنٹ کو بھی ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ان کے فیملی ممبرز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک انہوں نے LPA بتائی ہے, بیسیکلی لائف پارٹیسپیشن جو ہے وہ اپروچ ہے جس میں پراپر گائیڈنس آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح مریض کو, مینس کہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسک پروگرام ہے آسٹریلیا کا, بہت اچھا الیبریٹو ہے, جو ہم یہاں پہ بھی اپنے جو آ رہے ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ ان کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی ایکشن سکسیس نالج کے نام سے. تو پوری اب تو ان کے اکارڈنگلی بکس نکل آئیں کہ ان کو پڑھ کے تو وہ آپ اس میں ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو نا. تو یہ اب ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ روز لے کے جانا آنا, اور اس بیسس پہ تھوڑا سا ہم کمپرومائز کریں. اب تو آن لائن چیزیں, ٹیلی تھیراپی اسپیچ میں بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہوم پلان ہے, کیونکہ آپ دیکھیں میرے پاس اگر مریض آ رہا ہے نا تو میں 40 منٹ 45 منٹ 30 منٹ, باقی سارا ٹائم اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ, تو گھر والوں کو ٹرین کرنا میرا خیال ہے اس عمر کے لیے بہت, ہر عمر کے جو بھی آئیں ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے جو گھر والے جو کام ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم وہ کام نہیں کر سکتے, سارا وقت ہمارے پاس تو اس لیے جو گھر والوں کی, فیملی کی, اپنے فرینڈس کی, ہماری سوسائٹی کی جو سپورٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک کسی چیز کو بہتر کرنے میں یا اس کو ٹھیک کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آج کا ہمارا موضوع تھا ایفیزیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھیں ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ اور میڈم مریم صاحبہ. بہت اچھی طرح سے ان لوگوں نے اس موضوع کے اوپر ہمیں آگاہی دی, ہمیں سمجھایا. سامعین, اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو پہلے صحیح بول سکتا تھا اور کسی بھی وجہ سے, جیسے وجوہات ہم نے بہت ساری آج زیر بحث رہیں, کسی بھی وجہ سے اب اس کو مشکل پیش آ رہی ہے اپنی گفتگو میں, یا وہ سمجھ نہیں پا رہا اس طرح سے جس طرح سے وہ پہلے سمجھ پاتا تھا, تو آپ فوری طور پہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ سے اس شخص کی تشخیص کروائیں, اور تاکہ جلد از جلد ان کو علاج دیا جا سکے. نمبر ہمارے ساتھ جو ماہرین ہیں ان کا نوٹ کر لیں اگر آپ ان سے مشورہ لینا چاہیں. 0300-547-1389. میں نمبر دہرا دیتی ہوں, 0300-547-1389. میرا نام ہے ڈاکٹر فضا مہنور خان.
प्रोग्राम आप सुन रहे थे रिफ़ा रिहैब रेडियो शो. हमारे साथ इस शो को आप तक पहुंचाने में मुआवनत रही वाजिद महमूद साहब जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं और इरफान भट्टी साहब जो प्रोड्यूसर हैं. आज के लिए इस शो का इख्तिताम हुआ. अगले जुमरात को फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.